السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، اللہم فقہنی فی الدین، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین اللہم آمین۔ سورہ انعام آیت نمبر 92 سے انشاءاللہ آج ہم رکوع تک مکمل کریں گے، 94 تک۔ اچھا، یہاں پہ اس وقت تورات کی بات ہو رہی تھی کہ تورات کو انہوں نے، اللہ تعالیٰ سوال کریں آپ ان سے پوچھئے کہ تورات کو کس نے نازل کیا موسیٰ علیہ السلام پر، جو نور تھی، ہدایت تھی لوگوں کے لیے، اور اس کو بھی انہوں نے، یعنی اللہ کہہ رہے تجعلونہ، تم اسے بھی بنا دیتے ہو، اسے بھی تم نے اسے ورقہ ورقہ کر دیا، قراتیس، قرطاس سے نکلا، ان میں سے کچھ تو تم ظاہر کرتے اور بہت سی چیزیں تم چھپاتے ہو، اور تم سکھائے گئے ہو جو نہیں تم جانتے، نہ تم نہ تمہارے باپ دادا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے کہ قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ ہی نے اتارا ہے، یہ جو آ رہا ہے نا قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ ہی نے اتاری ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ خود ہی کوسچن کر رہے ہیں، خود ہی آنسر اس کا دے رہے ہیں۔ پھر آپ چھوڑ دیجئے انہیں جن میں وہ اپنے بحث و مباحثے میں مشغول پھرتے ہیں، کھیلتے پھرتے ہیں۔ اچھا آگے، وہذا، اور یہ کتاب ہے، کون سی؟ اب یہ کس کی بات، اب یہ قرآن پاک کی بات ہو رہی ہے۔ انزلناہ، نازل کیا ہم نے اسے، مبارکن، برکت والی، برکہ یعنی برکہ سے نکلا برکت والی، مصدقن، تصدیق کرنے والی، الذی، اس کی جو بین یدیہ، اس سے پہلے ہے، وَلِتُنذِرَ، تاکہ آپ ڈرائیں، لام تعلیل ہے یہ، اور یہ آ رہا ہے چاہیے کہ، یہ چاہیے والا لام ہے، لام تعلیل نہیں، سوری، چاہیے والا لام ہے، چاہیے کہ آپ ڈرائیں اس کتاب کے ذریعے ام القریٰ، بستیوں کی ماں، کیا؟ اہل مکہ، مکہ کو کہا گیا ہے ام القریٰ، ومن حولہا، اور جو اس کے ارد گرد ہیں، والذین، اور وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہیں، بالآخرۃ، آخرت پر، یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، بہ، اس پر، وہم، اور وہ، علی صلاتہم، اپنی نمازوں کی، یحافظون، وہ حفاظت کرتے ہیں۔ جی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو کتاب ہے یہ بابرکت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے برکت والا مہینہ ہے، برکت والی رات ہے، شب قدر، اسی میں یہ نازل ہوئی ہے، مطلب پہلے تو لوح محفوظ سے اتار دی گئی ہے، اور اس کے بعد جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن 23 سال اور باقی کچھ ماہ اور کچھ دن تک اللہ کے نبی کے دل پر اترا۔ تصدیق کرنے والی ہے یہ کتاب جو قرآن ہے، اس میں آپ پڑھ رہے ہیں، پہلے ابھی پچھلی آیت میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ تورات جو تھی نور تھی اور ہدایت تھی، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی تصدیق کر رہے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام پر کتاب اتری ہے۔ اور پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈرائے اہل مکہ کو۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ گلوب میں مکہ کو دیکھیں تو وہ ایک جو ہے کائنات کا سینٹرل پلیس بنتا ہے، اس کا زمین کا بالکل آپ کو سینٹر میں نظر آئے گا، اور جو اس کا ارد گرد ہے نا، ومن حول کہتے ہیں ارد گرد کو، ماحول کسے کہتے ہیں؟ اس ماحول جو ارد گرد ہے، یہ ہے عربی کا لفظ ہے ماحول، ٹھیک ہے، ما حولہا آیا ہے نا لفظ، تو حولہا اس کا ارد گرد، بلکہ سال کو بھی جو ہے نا وہ حول ہی کہا گیا ہے، کیونکہ وہ گھومتا ہے مہینے، پہلے جنوری، فروری، مارچ، اپریل، پھر دوبارہ 10 دسمبر کے بعد پھر جنوری، فروری، وہ ایک دوسرے کے گرد ہی گھومتے رہتے ہیں۔ تو ومن حولہا، جو اس کے ارد گرد ہیں، تو ارد گرد کیا ہے؟ پہلے تو مکہ، مدینہ اور جو اس کے قرب و جوار میں ہے، اس کے بعد حول میں ساری دنیا آ جاتی ہے۔ صرف ہم اس بات سے ایسے یہ نہیں اخذ کر سکتے کہ ومن حولہا میں صرف مکہ اور مدینہ ہی شامل ہیں، ومن حولہا کیونکہ وہ سینٹر ہے، وہ کعبہ، ہاں پوری دنیا اس کے حول یعنی اس کے ارد گرد اس میں شامل ہو جائے گی، اور جب آپ گلوب میں اس کی ریسرچ کریں گے تو وہ آپ کو ساری چیز سمجھ آ جائے گی، اس کا ارد گرد۔
جی اچھا، اس کو اب اللہ کے نبی نے تو اپنا کام کر دیا، ٹھیک ہے، جو بھی ارد گرد تھے سارے، لاسٹ میں دیکھیں آپ اسلام کیسے پھیلا ہے، اب باقی کو کام جو ہے وہ ہم لوگوں کا ہے۔ والذین، اور وہ جو آپ انہیں ڈرائیں اہل مکہ کو جو ارد گرد ہیں، اور وہ جو ایمان رکھتے ہیں آخرت پر، جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں انہیں بھی ڈرائیں، یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں اس پر، وہم، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ آخرت پر ایمان، جو وہ نماز کی، جو بندے جس کو پتہ ہے نا کہ اس نے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، وہی نماز کے لیے ٹائم لی یا اپنی حفاظت۔ نمازوں کی حفاظت کیا ہے کہ اس کو پہلے نمبر پہ تو خشوع و خضوع وقت پہ پہلے نمبر پہ ادا کرنا، اور اس کے پوری جو اللہ کے نبی نے طریقہ بتایا کہ وہ سلو کما رأیتمونی اصلی، یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے طریقے پہ، یہ جیسا دادیاں نانیاں ہماری پڑھتی تھیں ہم اس طریقے پہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور پھر نمازوں کی حفاظت کیا ہے، ان کو وقت کی پابندی کے ساتھ مقررہ اوقات پہ پڑھا جائے، کہاں جہاں ملانے کی ضرورت پڑ رہی ہے وہاں پہ آپ ملا بھی سکتے ہیں سفر وغیرہ کے دوران، لیکن مقررہ اوقات پر، اور کیا ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ، یہ ہے نمازوں کی حفاظت۔ نماز تو بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، لیکن یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی نمازیں بہت تیزی کے ساتھ ہوتی ہیں، یہ کر لے پھر پڑھتے، جی، یہ کر لے، اور خشوع و خضوع نہیں ہوتا۔ سب سے بڑی بات، نماز میں آپ ایسے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کہ سمجھیں آپ کی آخری نماز ہے، آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اگر نہیں تو پھر اللہ تو آپ کو دیکھ ہی رہا ہے، احسان جس کو کہا جاتا ہے، جو تقوی کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، نمازوں کی حفاظت تو اتنی زیادہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اب اس کے ساتھ ریلیٹ کیا ہے جو آخرت میں ایمان لاتے ہیں اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو جو بندہ اپنی نماز کی حفاظت نہیں کرتا وہ دیکھ لے کہ وہ کہاں پہ کھڑا ہے۔ اب ہم جو اس دن سورہ معارج پڑھ رہے تھے، معارج ہی تھی وہ، تو کس طرح آ رہا تھا، 2 دفعہ ادھر باقاعدہ نماز کی حفاظت کا آیا، اور ان لوگوں کی جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اچھا، ومن اظلم، اور کون بڑا ظالم ہے، ممن افترا، اس سے، افطرا جو گھڑ لے، افطرا بتایا تھا کہ کیا ہوتا ہے کہ خود ہی اپنے طرف سے ہی کسی کوئی جھوٹ موٹ بات بنا لینا، گھڑ لینا، اس کو کہتے ہیں نا، وہ تو بہت ہی چھوڑ ہے، من گھڑت، ہاں، خود ساختہ، گھڑ لے، اللہ، اللہ پر، کاذباً، جھوٹ، او، یا، قالا، وہ کہے، اوحیا، وحی کی گئی، الیہ، میری طرف، ولم، اور حالانکہ نہیں، ولم، اور حالانکہ لم نہیں، یوحا، وحی کی گئی، الیہ، اس کی طرف، شیئن، کچھ بھی، ومن، اور ہم اس کو ہی دیکھیں، ومن، اور جو، قال، کہے، سأنزل، ضرور میں نازل کروں گا، مثل، مانند، ما انزل اللہ، جو اس کے جو نازل کیا اللہ نے۔ ہم اس کو بھی فی الحال اتنا ہی دیکھیں گے کہ ظالم سے مراد یہاں پر کیا ہے۔ اس سے مراد جھوٹے مدعیان نبوت، جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا شخص ہے، ٹھیک ہے، اسے ظالم یہاں پر کہا گیا، کتاب الہی کا انکار کرنے والا اور جھوٹے نبی جو ہیں وہ، اس سے یہ مراد ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ وہ کیا جھوٹ باندھتا ہے، اتنا بڑا جھوٹ باندھتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے، حالانکہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی وحی اس کی طرف نہیں کی گئی، اور یہ کہے کہ ضرور میں نازل کروں گا اس کی مانند، حالانکہ نازل تو قرآن کس نے کرنا ہے، اللہ نہیں کرنا ہے، یا یہ جو کتاب ہے اللہ کے سوا کون نازل کر سکتا ہے، ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا۔ تو اس شخص سے زیادہ جھوٹا شخص کون ہو سکتا ہے جو اس طرح کی بات، اتنی بڑی بات اللہ کے ذمے، اللہ کی طرف جھوٹ باندھے، کتنی بڑی یعنی یہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ جھوٹے مدعانے، یہ جھوٹے دعویٰ کرنے والے نبوت کے ہر دور میں ہی چلتے آئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی نکلے، ابھی بھی اسی طرح ہی ہیں، یہ قادیانیوں کا بھی مسئلے مسائل اسی طرح سے ہی ہیں، اور جھوٹے نبی جو ہوتے ہیں نبوت کا دعویٰ کرنے والے۔ وَلَوْ تَرَىٰ، اور کاش آپ دیکھیں، اِذِ الظَّالِمُونَ، جب ظالم، یہ کون سے ظالموں کی بات ہو رہی ہے، یہ جو پچھلے ابھی گزرے ہیں، یہ انہی کے ہی بارے میں یہ آیات آ رہی ہیں کہ جو جھوٹے دعوے کرتے ہیں اس بات کے کہ ہم اتارتے ہیں نا جو اللہ نے جیسا کہ اس نے اتارا، اس کی مانند ہم بھی اتارتے ہیں، حالانکہ یہ دعوے ان کے سارے جھوٹ ہو گئے تھے۔
کاش کہ آپ دیکھیں جب یہ ظالم فی غمرات سختیوں میں ہوں گے، الموتی موت کی، غمرہ کہتے ہیں شدت کی سختی کو، شدت کی تکلیف کو، اور غمرہ ڈھانکنے کو بھی کہتے ہیں، جیسے خمر آیا تھا نا، اسی طرح غمرہ جو ہوتی ہے وہ ڈھانکنے کے لیے بھی، ڈھانکا کیسے کہ موت ہوش و حواس کو بالکل ختم کر دیتی ہے، انسان کے ہوش و حواس ہی اڑ جاتے ہیں موت میں، اس کو کہتے ہیں سکرات، موت کی بے ہوشیاں، سختیاں۔ فی غمرات الموتی، سختیوں میں ہوں گے، الموتی موت کی، والملائکۃ اور فرشتے، باسطو پھیلائے ہوئے ہوں گے، اصل میں یہ لفظ تھا باسطون، بستہ کا مطلب آپ نے دیکھا ہے پھیلانا، اور باسط اللہ کا بھی نام ہے باسطن، تو بساط بھی یہیں سے نکلا، بساط کسے کہتے ہیں جیسے کسی چیز کو آپ نے ایسے پھیلا دیا۔ باسطو پھیلائے ہوئے ہوں گے، ایدیہم اپنے ہاتھ، اب کیا کہیں گے فرشتے، اخرجو نکالو، انفسکم اپنی جانیں، سختی کر رہے ہوں گے، سختی ڈانٹ ڈپٹ ہوگی اور کہیں گے اپنی جانیں اب نکالو نکالو، الیوم آج کے دن تجزون تم بدلہ دیے جاؤ گے، جزا سے نکلا عذاب الہونی، عذاب رسوائی کا، رسوائی یعنی رسوائی کے عذاب کا تم بدلہ دیا جاؤ گے، آج کے دن تمہارے لیے کون سا عذاب ہے، ہون رسوائی والا، مہین آپ نے پڑھا ہے، مہین یہ وہاں سے ہون نکلا ہے، ہون کسے کہتے ہیں، رسوائی کو، ذلت، ذلت آمیز عذاب، رسوائی کیسے کہ یعنی ایک تو ان پہ یہ سختی ہو رہی ہے، دوسرا یعنی ابھی اوپر بھی انہوں نے جانا ہے، پھر اوپر سے وہ ہم نے جو سارا سینیریو پڑھا تھا، اوپر جنت آسمان کے دروازے ہی نہیں کھلتے، اوپر سے نیچے سجین میں گرایا جائے گا، پھر رسوائی کا عذاب کہ ایک تو وہ جہنم میں گرائے جائیں گے، دوسرا سب کے سامنے ان کا نامہ اعمال کھولا جائے گا، یہ رسوائی تھوڑی ہے، پورے جگ سائی جگ کے سامنے، یہ رسوائی ہے، عذاب الہونی رسوائی کا عذاب، بوجہ اس بما بوجہ اس کے کن تم تھے تم تقولون تم کہتے اللہ اللہ پر غیر الحقی ناحق، کیا کہ ہم پہ وحی کی آتی ہے، ہم نبی ہیں اور ہم بھی ایسی ہی چیزیں نازل کر سکتے ہیں، وَكُنْتُمْ اور تھے تم عن آیاتہ اس کی آیات سے تستکبرون تم تکبر کرتے۔ اب اس آیت میں نا یہ جو ٹکڑا ہے، تم اس کی آیات سے تکبر کرتے، اس میں وہ بھی بہت سارے لوگ شامل ہو جاتے ہیں، آیات سے تکبر کیا ہوتا ہے، کیا تکبر ہوتا ہے، آیات قرآن کریم کو نعوذ باللہ من ذالک حقیر جاننا، حقیر کیسے جاننا کہ آپ اپنا دیکھیں، آپ اپنے کام کاج، اپنی ڈیوٹی، اپنا جو آپ کا جابز ہیں، اس کو اوپن کرو، اپنا جو جابز ہیں، اپنی جو آپ کے ان سب کو آپ پریفرنس دے رہے ہیں، وہ آپ کے سر فہرست ہیں، اور قرآن بالکل نیچے کی آپ کی اس میں آ رہا ہے فہرست میں، اور کئیوں کے تو وہ بھی نہیں، ٹھیک ہے، یہ آیات سے تکبر ہے، یہ تکبر کی علامت ہے کہ آپ نے اسے کوئی پریفرنس ہی نہیں دی، آپ کی وہ پریورٹی میں بھی شامل نہیں ہے، قرآن کہیں آپ کی لسٹ میں ہی شامل نہیں ہے، آپ کتنا کہا جاتا ہے کہ آئیں آپ، ہم کتنے عرصے سے ہی لگے ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک مطلب یا تو چلے کوئی نہیں، اب آس پاس کہیں پہ بھی، میں ہم یہ نہیں کہتے کہ یہیں پہ، یہ میرا ہم لوگوں کا یہ ہے ہی نہیں ہے، کہ بہت ساری جماعتیں ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں بس ادھر ہی، نہیں، جہاں پہ بھی قرآن پڑھایا جا رہا ہے آپ وہاں جائیں۔ اس دن یہ بات ہوئی تھی کہ مختلف سعودیہ میں کیا ہوتا ہے، عرب میں، عرب کنٹریز میں مختلف حلقے لگتے ہیں، ہر بلڈنگ میں کہیں نہ کہیں قرآن پڑھا، میں نے یہ بڑا دیکھا ہے عرب کنٹریز میں۔ ابھی فلسطین کا جو معاملہ ہے، غزہ کی جنگ کے دوران ہی کتنے بچے بچیاں حافظ ہوئے ہیں، انہوں نے قرآن کو نہیں چھوڑا، ہم نے کیا کیا، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہماری یعنی اس میں ہم اہمیت ہی نہیں، ہماری لسٹ میں کہیں، فہرست میں ہی کہیں قرآن نہیں ہے، ہاں وہی بس جو ہم نے بچی کو قرآن پڑھا دیا پھر اس کے بعد اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یعنی کوئی ویلیو نہیں ہے پھر نا، کوئی ویلیو نہیں ہے، یعنی اس کتاب کو آپ ویلیو نہیں دے رہے، بس آپ نے رکھ لی ہے لپیٹ کے، بچی شادی ہو گئی اس کے نیچے سے گزار دیا، یا بس جو ہے وہ جب کوئی فوت ہو گیا تو تب آپ نے 2.5 پارے پڑھ لیے ہیں، یا بس ایسے کر کے، یا وہ فوت ہو گیا تو آپ نے کل خانیوں میں پڑھ لیا ہے، مطلب آپ قرآن کو یہ اہمیت دے رہے ہیں، حالانکہ قرآن تو ضابطہ ہے، ہم جب بھی سے پڑھے ہوتے ہیں نئی بات نکل رہی ہوتی، آپ کو لگا ہے کوئی کہ یہ کہیں پہ مردوں پہ پڑھنے والا ہے، کہیں یہ تو زندوں کے لیے آیا قرآن،
تو ہماری فہرست میں شامل نہیں ہے. تو یہ ہے وَكُنْتُمْ، اور تھے تم آنا آیاتی، اس کی آیات سے تم تستکبرون، تکبر کرتے. تکبر یہ تکبر ہی ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو اہمیت نہیں دے رہے ہوتے. بار بار کہا جاتا ہے، بار بار کہا جاتا ہے قرآن سیکھیں، قرآن سیکھیں، لیکن نہیں. اللہ تعالی ہمیں معاف کرے، ہماری قوم کے حال پہ رحم کرے. اچھا، اس میں جو ہے غمرات، تھوڑی سی ہم اس کی تفسیر دیکھیں. غمرات سے موت کی سختیاں مراد ہیں. فرشتے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے یعنی جان نکالنے کے لیے کہ آج سے الیوم، آج کے دن سے مراد قبض روح کا دن، جس دن روح قبض کی جائے گی. اور یہی عذاب کا آغاز کا وقت ہے جس کا مبدا قبر ہے. یعنی عذاب، یہ جو کافر لوگ ہیں یا جو بھی کوئی آیات کا انکار کرنے والے ہیں یا جھوٹا دعوے کرنے والے ہیں، اللہ پہ جھوٹ باندھنے والے ہیں، ان کے عذاب کا وقت موت کے وقت ہی شروع ہو جاتا ہے، سٹارٹ ہو جاتا ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عذاب قبر برحق ہے. ورنہ ہاتھ پھیلانے اور جان نکالنے کا حکم دینے کے ساتھ اس بات کے کہنے کے کوئی معنی نہیں کہ آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا. خیال رہے کہ قبر سے مراد برزخ کی زندگی ہے، یعنی دنیا کی زندگی کے بعد اور آخرت کی زندگی سے پہلے یہ ایک درمیان کی زندگی ہے، عالم برزخ جسے کہا جاتا ہے، جس کا عرصہ انسان کی موت سے قیامت کے وقوع تک ہے. یہ برزخی زندگی کہلاتا ہے. چاہے اس سے کسی درندے نے کھا لیا ہو، چاہے اس کی لاش سمندر کی موجوں کی نظر ہو گئی ہو، یا اسے جلا کے راکھ بنا دیا گیا ہو، یا قبر میں دفنا دیا ہو. برزخ کی زندگی، یہ برزخ کی زندگی ہی ہے جس میں عذاب دینے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے. ٹھیک ہے. کہا جاتا ہے نا کہ جو پلین میں کریش ہو گئے ہیں، لاشیں نہیں مل رہی، ان کا کیا؟ اکثر بچے سوال کرتے ہیں، ذہنوں میں آتا ہے کہ پھر ان کا کیسے قبر میں کیا؟ یہ ایک برزخ کی زندگی ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اب کیا کرنا ہے، کیسے. اگر تو وہ مطلب کفر کی حالت میں مر گئے تو اللہ نے انہیں کیسے عذاب دینا، اور اگر وہ اہل ایمان تھے تو اللہ نے ان کو کس طرح سے خوش رکھنا ہے. یہ سارا معاملہ وہ ہے. جی، تستکبرون کی بھی تھوڑی سی دیکھ لیں. اللہ کے ذمہ جھوٹی باتیں لگانے میں انزال کتب اور ارسال رسل کا انکار بھی ہے. جھوٹا دعویٰ نبوت بھی ہے، اس طرح نبوت اور رسالت کا انکار اور آیات الہی کا استکبار ہے، اور دونوں وجہوں سے انہیں ذلت رسوائی کا عذاب دیا جائے گا. اچھا، بہرحال اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. آیات کا تستکبرون میں وہ بھی لوگ شامل ہو جاتے ہیں جن پر آرڈر آ رہا ہے سود حرام ہے، اعلان جنگ ہے، اللہ اور اس کے رسول سے ہے، لیکن وہ سود پہ سود کھا رہے ہیں. انہیں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہم کر سکتے ہیں. پہلے تو اللہ سے کر سکتے ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کر سکتے ہیں. کھلی جنگ ہے، بدترین گناہ سود. ہماری منڈیاں کھڑی ہیں، یہی تو تکبر ہے سارا. پردے کا حکم آیا ہے اور اس کے علاوہ کتنی اور چیزیں آئی ہیں، لیکن نہیں. وَلَقَدْ البتہ تحقیق جئتمونا، آ گئے تمہارے پاس. کہاں سے نکلا؟ جئتمونا، جا سے. آ گئے تم ہمارے پاس، فرادا، اکیلے اکیلے، فردن. فرادا کسے کہتے ہیں؟ فرد کسے کہتے ہیں؟ انڈیویجول، جو ایک اکیلا فرد ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اکیلے اکیلے. کما، جیسا کہ خلقناکم، پیدا کیا تھا ہم نے تمہیں، اولا مرتن، پہلی مرتبہ. مرہ کسے کہتے ہیں؟ بار، ایک بار کو مرہ کہتے ہیں. اولا مرتن، پہلی بار. وترکتم، اور تم چھوڑ آئے تھے، ما خولناکم، جو دیا تھا ہم نے تمہیں. خولنا کہتے ہیں، خول کہتے ہیں مال اسباب، ان تمام جو دنیاوی عیش و آرام ہوتا ہے اسے. ما خولناکم، جو دیا تھا ہم نے تمہیں، ورا، پیچھے، ظہورکم، اپنی پشتوں کے. وہ سارا کچھ تم پیچھے چھوڑ آئے ہو جو تمہیں دنیا میں مال اسباب، کوٹھیاں، کاریں، بنگلے، گھر بار، کپڑا لتا، جائیدادیں، جو کچھ بھی دیا سب تم پیچھے چھوڑے، کوئی ہاتھ میں آپ کے نہیں آیا. وما نرا، اور نہیں ہم دیکھتے، معکم، ساتھ تمہارے، شفعاءکم، تمہارے سفارشیوں کو. وہ الذین، وہ جو زعمتم، جن کے بارے میں تم زوم کیا کرتے تھے، گمان کیا کرتے تھے، انہم، کہ بے شک وہ، فیکم، تم میں، شرکاء، شریک ہے. یعنی کس چیز میں؟ عبادتوں میں، جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے. یعنی یہ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے جو کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی شرک کر رہے ہوتے ہیں، کہ ان پہ زوم کر رہے ہوتے ہیں. بہرحال
کفار کی طرف بھی یہ بات جا سکتی ہے. لقد البتہ تحقیق تقطع کٹ گیا تعلق بینکم تمہاری، یہ سارے موت کا نقشہ بیان ہو رہا ہے. بینکم تمہارے درمیان، وضل اور گم ہو گیا، انکم تم سے، ما کنتم تزعمون جو تھے تم گمان کرتے. اس کو تھوڑا سا اس کا تفسیر میں دیکھیں یہاں پہ. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم ہمارے پاس الگ الگ، اکیلے اکیلے، تنہا تنہا آؤ گے. فرد کی جمع فرادہ، جس طرح سکارا کس کی جمع؟ شکران کی. کسالہ کسلان کی جمع. ایسے فرد کی جمع فرادہ ہے، علیحدہ علیحدہ ایک ایک کر کے اللہ کہہ رہے ہیں میرے پاس آؤ گے. مال بھی نہیں ہوگا، بچے بچے بھی کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے، سارے کھڑے ہوں گے، لیکن کسی کی پرواہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، سب ہوں گے. تھا ایک مطلب ایک انسٹا پہ کچھ آ رہا تھا، وہ کہہ رہے اس میں تھا کہ نا فرعون تو ڈوب کے ہی مر جائے اگر وہ آج دیکھ لے کہ اس نے وہ اپنے اس کو کہا تھا حامان کو کہ اوپر لے کے جا، اوپر کوئی بلڈنگ دیکھ، کوئی عمارت بنا اونچی ساری، اوپر جا دیکھ کوئی خدا ہے. تو آج زمین چاند پہ انسان پہنچ گیا. اچھا، اور پھر کیسے مہینوں سفر گزر کرتے اونٹوں پہ، پیدل کرتے اونٹوں پہ سفر کرتے، اور آج دیکھیں آپ کو 1.5 گھنٹے میں 2.5 گھنٹے میں آپ کو جو ہے لاہور سے مکہ پہنچا دیا، جدہ پہنچا دیا جاتا ہے 2.5 سے 3 گھنٹے کے اندر اندر. تو یہ جو خدا بنے بیٹھے تھے یہ تو ڈوب کے ہی مر جائیں گے، ہمارے پاس تو کوئی آسائش ہی نہیں تھی. جو آج کے ایک عام پرسن، یعنی مثال کے طور پر اگر ہم عمرہ ہم میں سے کوئی بھی جاتا ہے تو آپ 2.5 گھنٹے میں پہنچ جائیں. وہ فرعون کے پاس چیزیں نہیں تھیں، ویسا یہ جو آج کے مسلمان کے پاس ہیں، یا آج کے انسان کے پاس. آپ ایک فریج کو لگا لیں، ٹھیک ہے، کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے. پہلے گوشت کس طرح سے وہ خشک کر کے کیا جاتا تھا. آپ ایئر کنڈیشنر کو لگا لیں، اے سی کو لگا لیں، کس طرح وہ اس بات پہ یہ جو تختوں پہ لے کے تو وہ پنکھے مور کے اور یہ لے کے بیٹھے ہوتے تھے بادشاہوں کے آس پاس، اور آج کس طرح ایئر کنڈیشنر چل رہا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں یہ وہ پہلے جو بادشاہ تھے وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، جو آج کے ایک عام پرسن کے پاس ہے یہ سارا کچھ. تو کتنی آسائشیں ہیں. ہمیں نا پتہ کیا ہوتا ہے، چھوٹی سی تکلیف آتی ہے وہی بس نظر آتی ہے، اور ہمیں بڑی بڑی جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہوتی ہیں نا، وہ ساری ہمارے جو گھر میں آسائشیں نعمتیں ہوتی ہیں نا. آپ ٹھنڈا پانی لگا لیں. آج کے دور میں تو اب غذا ایک ایسا بن گیا ہے کہ جہاں پہ بہت سارا معاملات ختم ہو چکے ہیں اور کیمپس میں رہ رہے ہیں. تو ٹھنڈا پانی آپ لگا لیں تو وہی آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. چاہے جائے کہ آپ ایئر کنڈیشنر کو دیکھیں یا آپ کسی اپنے بستر کو دیکھیں یا یہ وہ، تو ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بھول کے اس ایک مشکل کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ مصیبت آ گئی ہے. اسی کا سارا ہم لوگ جو ہے نا اسی میں ہی اپنی رو دھو کے اپنا ٹائم ویسٹ کر دیتے ہیں. بھئی مطلب آئی ہے تو اللہ تعالیٰ خود ہی نکال دیں گے. اللہ تعالیٰ مشکلوں کو کاٹنے والے ہیں. تو آپ کو اگر ایک مشکل آئی ہے تو آپ اپنی دوسری آسانی کو دیکھیں کہ اللہ نے مجھے اس سے تو بہتر بنایا. میں رات دیکھ رہی تھی کیمپ میں نا، ایک غزہ کا ایک آدمی تھا تو اس کے ہاتھ بھی نہیں تھے دونوں اور پاؤں بھی نہیں تھے، اور اس نے اپنے بچے کو دودھ بنا کے دینا تھا، اور وہ بچے کو بڑی مشکل سے اس نے اپنے بچے کو نا دودھ بنا کے دیا. اس کا بچہ رو رہا تھا. آدمی کی بات کر رہی ہوں، ماں ہوگی کہیں سائڈ پہ یا وہ ویڈیو بنا رہی ہوگی، یا بہرحال اس نے بڑی مشکل سے اس کو دودھ بنا کے دیا. تو میں دیکھ رہی تھی کہ یا اللہ اس کے تو ہاتھ بھی نہیں، ہاتھ مطلب بازو نہیں تھے، اتنے بازو تھے جتنے ہم آدھے بازو پہنتے ہیں، اور یہ بھی نہیں تھی، بالکل جسٹ ایک دھڑ تھا اور سر تھا جس میں وہ اپنے بچے کو کام کر کے دے رہا تھا. تو ہمارے تو یہ ہاتھ بھی ہیں، سب کچھ ہے. تو اگر کوئی مشکل آتی ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو بہت ساری نعمتوں کی آپ طرف دیکھ لیں اور اپنے سے نچلوں کو دیکھیں کہ آپ سے جو نچلے لوگ ہیں وہ کیسے گزارا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اکیلے اکیلے آؤ گے، اکیلے اکیلے. جیسے آپ یہ کون سا سینیریو، جیسے آپ پیدا ہوئے ہیں، بچہ پیدا ہوا ہے بالکل برہنہ حالت میں، کوئی کپڑے نہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی پیسے کوئی کپڑا کچھ نہیں، اور ختنہ بھی نہیں ہوا ہوا، اور یہ بغیر ختنہ کے ہی ہوں گے قیامت والے دن بھی، بالکل برہنہ، کوئی چیز نہیں ہاتھ میں اور بغیر ختنہ کے اسی طرح ہی آئیں گے بالکل. اولا مرتين، جیسے اللہ نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا. دیکھا بچہ پیدا ہوتا ہوا،
کچھ ہوتا ہے اس کے اوپر، آپ ہی اسے کر رہے ہوتے سارا کور، اور تم چھوڑ آئے. دوسری چیز الگ، چھوڑ آئے جو تم نے جو کوئی فرنیچر، ڈیکوریشن، یہ وہ ہر چیز لائٹنگ ہوئی ہوئی ہے. یہ بندہ تصور، یہ نمرود یہ تصور کر سکتا کہ آپ لائٹ جلائیں گے تو بلب جل جائے گا؟ پہلے کیسے مشعلیں جلتی تھی، ایک بلب جو ہے وہی اس کو حیران کر دے گا یہ کیا چیز ہے. میرے ابو مجھے بتاتے ہیں کہ ہم نے جب سٹارٹ میں نا 48 کی ابو کی ہے پیدائش، تب وہ بتاتے ہیں کہ جب ہم نے پہلی مرتبہ میں کراچی گیا، کیونکہ ان کے دیہات میں لائٹ نہیں تھی، تو فرسٹ ٹائم جب ابو پڑھنے کے لیے کراچی گئے تب وہ کہتے کہ میں نے وہاں دیکھا کہ بچے نے نا جو بھی ہاسٹل میں تھے وہ اس نے بٹن آن کیا تو وہ لائٹ جلی. تو ابو کہتے میں دیکھ کے حیران ہو گیا یہ کیا ہے. بلب کو اس ٹائم ابو نے فرسٹ ٹائم دیکھا تھا، اس ٹائم لائٹ وغیرہ نہیں ہوتی تھی. تو اس طرح یہ سارا کچھ اللہ کہہ رہے ہیں آپ سارا پیچھے چھوڑ آؤ گے. ٹھیک ہے، یہ جو ہے یہ سب دنیا کا ہی مال ہے، یہ ہم نے کچھ بھی نہیں لے کے جانا. وما نرا، اور نہیں ہم دیکھتے تمہارے ساتھ. اب اللہ ساتھ میں ان کی بھی باتیں کریں جن پہ ہم زوم رکھتے ہیں. ہم تو نہیں الحمدللہ زوم رکھتے، جو بھی کوئی اللہ تعالیٰ معاف کرے. اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے جو کہتے ہیں کہ جی ہمارے یہ سفارشی ہیں اور ہمیں بخشوا لیں گے، یہ جو گدی نشین اور یہ وہ سارا سسٹم ہوتا ہے. اب اللہ کہہ رہے ہیں کٹ گئے تمام تعلق، ماں کا اپنے بچے سے کٹ گیا باپ. ہاں یہ ہے صدقہ جاریہ ہوتے ہیں، نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے. اگر پیچھے سے وہ آپ وہ اچھے کام کرتی نہیں بھی بخشتی. یہ سال ثواب کا کانسیپٹ لوگوں کو بھی پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے، پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں اور دیگے چڑھانے بیٹھ جاتے ہیں. نہیں، آپ مرتے دم تک کوئی بھی اچھا کام کرو گے آٹومیٹکلی آپ کے ماں باپ کو پہنچے گا. آپ کو نہیں، مجھے نہیں یاد اگر میرے والد صاحب کی وفات ہو جاتی ہے، مجھے نہیں بھی یاد کہ میں نے ابو کو کچھ پڑھ کے بخشنا ہے یا کیا کرنا ہے یا میں نے ابو کے لیے کچھ کرنا ہے. وہ میں یہاں پہ بیٹھ کے اگر آپ کو کوئی یا کسی کو دے رہی ہوں، کیونکہ یہ میرے والد صاحب مطلب میرے وہ استاد بھی ہیں، تو وہ آٹومیٹکلی میرے والد کی قبر ٹھنڈی ہوگی. مجھے چاہے ساری زندگی بھی نہ یاد ہے یہ بات. ہاں یہ دعا تو پھر لازمی دعا تو کرنی چاہیے. تو یہ چیزیں جو ہیں اور نیک اولاد اور علم اگر آپ پھیلاتے ہیں، اور دوسرا جو کوئی آپ اللہ کی راہ میں جیسے پانی کا ہے کوئی صدقہ، کوئی نہر لگوا دی، کوئی نلکا لگوا دیا، کوئی فلٹر لگوا دیا، کوئی بھی ایسی چیز کروا دی، کوئی مسجد بنوا دی، یہ چیزیں جاتی ہیں. بہرحال باقی سارے رشتے ناتے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کٹ جائیں گے. وزلہ، اور گم ہو گئے. وہی پھر دوبارہ بات آئی کہ جس کے بارے میں تم گمان کیا کرتے تھے. گم ہونے میں اب ساری چیزیں ہی آ سکتی ہیں، رشتے ناتے، مال، اسباب، ہر چیز ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں فائدہ پہنچانے پہ قادر نہیں ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک.